چائنا کا ایک ہفتے کا آپ کا دورہ رہا, کیسا رہا, کیا کامیابی آپ کو وہاں ملی؟ دوسرا سر ایک بڑا سیریس ایشو چل رہا ہے لاہور میں آنکھوں کے حوالے سے, بچوں کے بہت زیادہ کیسز سامنے میں آ رہے ہیں آشوب چشم کے حوالے سے, تو اس کے حوالے سے کہ پنجاب حکومت کو اقدامات کر رہی ہے کیونکہ اسکول جو ہیں وہ اس SOPs پہ عمل درآمد نہیں کر رہے. پہلی بات رہی چائنا کے وزٹ کے اوپر, ابھی پہلے بھی یہی بات ہوئی ہے, ہم وہاں سے کچھ مانگنے نہیں گئے تھے, وہاں سے ٹیکنالوجی لانے کے لیے ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے ہمارے ساتھ بہت زیادہ تعاون کیا ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ چاہے وہ اریگیشن ہے, چاہے وہ ایگریکلچر ہے, چاہے وہ لائف سٹاک ڈیری ہے, چاہے وہ IT ہے, ان ساری چیزوں میں ہم نے ٹیکنالوجی کے اوپر بات کی ہے کہ ہمیں ٹیکنالوجی PHA کے اوپر وہاں پہ ہم نے وہاں کا جو پلانٹیشن ہے اس کے اوپر کی ہے. تو ہمارا بڑا سینئر لیول کا ڈیلیگیشن تھا جو وہاں پہ موجود تھا, مسلسل ان کے ساتھ بات چیت کرتا رہے, میری اپنی بھی ہوتی رہی, CS کی بھی, منسٹر صاحبان کی بھی, سب کی ہوتی رہی. تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اگلے آنے والے کہ اس کا کیا امپیکٹ آتا ہے. بٹ ہم نے کوئی چیز ان سے مانگی, ہم نے کہا آپ ہمیں ٹیکنالوجی دیں, بس ہم کوئی اور چیز مانگنے نہیں گئے تھے وہاں پہ. دوسری بات رہی کہ آنکھوں والی, ہماری ابھی 6 بجے میٹنگ ہے جس میں سارے ہیلتھ منسٹر, سیکٹریز اور سارے ہیلتھ آفیشل موجود ہوں گے. اس میں ہم جو بھی سٹیپس لینے ہم لیں گے. یہ پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں پھیلا ہوا ہے اور ہر چوتھا بندہ میرا خیال ہے کہ جو بھی سننے کو آ رہا ہے کہ اس کو یہ ہو رہا ہے. تو ہم جو بھی اس کے اوپر SOPs ہیں, جو بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ نے تیاری کرنی ہے, وہ ساری انشاءاللہ جیسی میٹنگ ختم ہوگی ہم ریلیز کریں گے. ایک FIR درج ہوئی ہے جس میں باقاعدہ طور پہ ایک شوگر کے پیشنٹ کے لیے جو انجیکشن ہے وہ لگانے کی وجہ سے 14 افراد کی جو ہے وہ آنکھیں جو ہے وہ بینائی سے محروم ہو گئی ہیں. ان کے خلاف FIR بھی ہوئی ہے. یہ پرائیویٹ ہاسپٹل تھا لاہور کا, اور وہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی صاحب جو ہیں یہ بنا رہے تھے انجیکشن پرائیویٹ طور پہ. ابھی یہ 6 بجے ڈسکشن ہے, تو جیسے ہی جو فائنل ڈیسیژن ہوں گے انشاءاللہ اس کو آپ اس کو بتائیں گے. آپ کے چین کے کامیاب دورے سے یہی لگ رہا ہے کہ اگر آپ دنیا سے ٹیکنالوجی مانگیں تو وہ ہمیں دینے کو تیار ہے, لیکن اگر آپ پیسہ مانگنے کی عادت چھوڑ دیں تو ہم آگے بڑھ سکتے ہیں. بالکل, ہم نے بات ہی نہیں کی پیسے کی, ہم نے صرف ان سے کہا کہ ٹیکنالوجی دیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ جس طرح چین نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے اگلے دنوں میں اس کا اثر نظر آنا بھی شروع ہو جائے گا. سر آپ نے دورہ کیا میڈیکل یونیورسٹیز کا بھی وہاں پہ, اور زراعت کی جو بات کریں, کس طرح سے کتنے عرصے میں اس کو ٹرانسفارم کرنے جا رہے ہیں کہ کم از کم بہتری نظر آنا شروع ہو؟ آپ کہہ رہے ہیں بہت جلد, اس طرح تو بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ بہت جلد اس کے ثمرات آئیں گے, کب تک پریکٹیکلی ہم دیکھ سکتے ہیں؟ انہوں نے ورکنگ گروپ بنایا ہے جس میں ہمارے منسٹرز وغیرہ بھی شامل ہیں, اس سائڈ سے ان کے لوگ بھی شامل ہیں. تو جو ہی ان کے ہمارے ایسی چیزیں, سسٹر سٹیز کا تو آلریڈی MOU سائن ہو گیا ہے, جو مہینوں میں ہوتا تھا انہوں نے چائنیز نے وہاں پہ 1-2 گھنٹے کے اندر اپنا پیپر وہ مکمل کیا, اور انہوں نے کہا جی ہم آج رات کو ہی کریں گے. تو ان کی سائڈ سے بھی سپیڈ بہت تھی, اور ہماری سائڈ سے تو ہم نے اسی ٹائم ہم نے کہا جی ہم تو بالکل تیار ہیں کرنے کے. اللہ کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اللہ تعالیٰ نے چاہا تو جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ بھی اس طرح مجھے بڑی امید ہے کہ کرے گی. اچھا CM صاحب, آپ دورے کرتے ہیں تو معاملہ ٹھیک دکھائی دیتے ہیں. کل بھی لاہور میں بارش ہوئی, لاہور کے 2 اسپتال ہیں ان میں پانی بھر گیا, تمام وارڈ میں. کیا خرابی کہاں نظر آتی ہے کہ بیوروکریسی کام کرنا نہیں چاہتی, یا معاملات کہاں خراب ہیں, یا عوام کے مقدر ہی ایسے ہیں کہ جب آپ دورہ کرتے ہیں معاملہ ٹھیک ہوتے ہیں اس کے بعد خراب ہو جاتے ہیں؟ اور دوسرا سر سوال چھوٹا سا یہ ہے کہ ایک سرکاری ملازمین کی فریاد تھی, جس طرح آپ نے پچھلے دنوں لاہور ہائی کورٹ کے جو جج ہیں 12 جن کو ضرورت تھی پیسے, آپ نے بغیر سود کے 36 تنخواہوں کے برابر کیے, وہ 3 کروڑ سے زائد رقم. تو دیگر سرکاری ملازمین بھی ایسی صورت آپ کی نہیں. ایک پہلی بات یہ کہ جو ڈرینیج کا ایشو ہے نا, وہ پنجاب کا بہت بڑا ایشو ہے. اس کے لیے آپ کو بہت زیادہ پیسے چاہیے نئے ڈرینیج سسٹم کے لیے. تو اس میں یا تو آپ سارا کچھ چھوڑ کے اس کے ڈرینیج پہ لگائیں. ہم تو اس ٹائم پہ جو ڈرینیج سسٹم ہے اس کو ہی آپریشنل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور یا تو اب جو بھی نئی گورنمنٹ آئے گی وہ اس کے اوپر میرے ہمیں زیادہ بہتر فیصلے کر سکتی ہے. باقی رہی تھی بات کی لون والی, وہ کوئی نئی چیز نہیں ہے, وہ بالکل قانون کے مطابق ہم نے کی ہے, اور اس میں جو ان کا رائٹ ہے وہ ہم نے دیا ہے. مگر ہم ان کے لیے آئی تھنک گورنمنٹ امپلائز کے لیے بھی کافی زیادہ پلان کر رہے ہیں, اسکیمز بنائی ہیں, وہ بھی اگلے دنوں میں آپ کو نظر آ جائیں گے. آنے والے دنوں میں اسموک جو ہے وہ ایک بہت بڑا ایک ایشو ہوتا ہے پنجاب کے اندر, وہ آنے والا ہے. اسموک کے حوالے سے کیا پلان آپ کرنے جا رہے ہیں, اور یہ جو پروجیکٹس ہیں آپ جو شروع ہوئے ہیں پورے لاہور کے ارد گرد, آگے دھند ہے, اسموک ہے, تو اس حوالے سے کوئی پلان کیا ہے کہ ان کو جلد از جلد پایا تکمیل تک پہنچائے؟ سر اس میں ریلیٹڈ ہے کہ اصل وجہ اس کی ہے غیر قانونی تعمیرات. لاہور ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو روکنے میں ناکام ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے جو ٹریفک کا فلو رکتا ہے, اور اس کی وجہ سے جو اوپر جاتی ہے ساری دھواں جو جاتا ہے. اسموک کے اوپر میں چاہوں گا زاہد صاحب آپ کو ذرا بریف کر دیں, بیکاز یہ تقریباً روز کی بنیاد پہ میٹنگ کر رہے ہیں.
تو زاہد صاحب ذرا جی اس میں نا سب سے بڑا جو آپ ایشو کہہ رہے ہیں کنسٹرکشن ایک پارٹ ہے، لیکن مین اس میں جو ایشو آتا ہے ایک تو انڈیا کی طرف سے جب سر ایک سیاسی سوال ہے کہ خورشید شاہ نے ایک پریس کانفرنس میں انہوں نے آپ کا ذکر کیا، انہوں نے کہا کہ چیئرمین اور پیپلز پارٹی آپ کو اپنا بڑا قریبی سمجھتے تھے. میں سیاستدانوں کے اسٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دیتا. تھینک یو.